بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان کی ریاستی اداروں سے بھی مخاطب ہوں، صرف پاکستان میں ملا مولویوں کے مائنڈ سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے اداروں کے افسران کے بھی مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی نام آتا ہے جس میں اہل بیت کا نام ہو، نام پکار کے بتا رہا ہو کہ یہ شیعہ ہے، تو کیا سر پہ قرآن رکھ کے قسم کھا کے بتاؤ تم اس کو نظر انداز نہیں کرتے ہو؟ میرٹ پر پورا اتر رہا ہے، قابلیت میں پورا ہے، گریڈ اس نے، نمبر اس نے پورے لیے ہیں، انٹرویو میں سب سے اچھا تھا، تم اسے کاٹ رہے ہو یہ سوچ کر کے علی والا ہے، تم اس کا نام ہٹا رہے ہو یہ سوچ کر کے یہ اہل بیت کو مانتا ہے۔ میں پاکستان کے ریاستی اور حفاظتی اداروں کے افسران سے بھی گزارش کروں گا کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو بھی تبدیل کرو۔ یہاں بغیر داڑھیوں کے ملا بھی پائے جاتے ہیں، یہ بغیر داڑھیوں کے ملاؤں سے مخاطب ہو، اپنے آپ کو اپنے طریقوں کو بدلو، اس لیے کہ تمہیں مرنا ہے اور سامنا علی کا ہوگا۔ کل بہرحال تمہیں اہل بیت کے سامنے جانا ہوگا۔ مَن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، تم نہیں رہو گے مگر نظام چلے گا۔ مستقبل ویسے ہی مظلوموں کا ہے، ظالم کا آج ہوتا ہے، مظلوم کا کل ہوتا ہے۔ مظلوم آج کو گزار لے، کل اس کا ہے، اور آج تو بہت چھوٹا ہوتا ہے، کل تو اتنا لمبا ہے کہ کل ہی کل ہے۔ بس اس کل کی امید میں میں اور آپ اس گرمی میں بھی بیٹھے ہیں، مجمع کی صورت میں، اور پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے، مگر اس تکلیف کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اس لیے کہ کل اس تکلیف کے بدلے میں ایک راحت ملنے والی ہے۔ ویسے ہم سب اپنے اپنے مطلب میں، ہم سب کو اپنا مطلب ہے، اس لیے کہ ہم سب کو سب سے پہلی زیارت مولا علی کی ہوگی، اور اس وقت ہمارا وجود، ہمارا اطمینان، ہمارے مرنے پر ہمارے مولا کا ہم سے خوش ہونا، یہ ہمارا مطلب ہے، یہ ہماری آرزو ہے۔ اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، اس قوم کی صفت کیا ہوگی؟ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا۔ میں وقت بہت ہو گیا، میرے بعد بھی میرے بہترین خوشگلو ذاکر تشریف فرمائیں، اور میرے اوپر تو ویسے ہی بہت الزام ہے کہ میں ذاکروں کو بلبل بولتا ہوں، اور پھر وہی ہمارے جب ذاکرین وہ لمبی وہ صرف آس لگاتے ہیں نا کچھ پڑھے بغیر، وہ جو تان ایک تنتے ہیں نا، تو پھر وہ ان کی وہ آسوں والا یہ 10 منٹ تک یہ آ کر رہے ہیں، وہ پھر میرا کلپ نیچے لگاتے ہیں، شہنشاہ حسین نقوی کی بلبل۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تو میرا جو مطلب تھا وہ مطلب واضح ہے کہ ان ذاکروں نے اس وقت ذکر اہل بیت کو عام کیا جب نثری خطیب نہیں تھے۔ ایک ہسٹری ہے ان کی، ایک تاریخ ہے۔ یہ جو آج نثری خطابت ہے اس کو 150 سال سے زیادہ نہیں ہوا ہے اردو میں، ہمارے اس خطے کے اندر، مگر اس وقت میں یہ لوگ اکیلے بھی کسی چوک پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر مولا کے فضائل پڑھتے تھے، اور آخر میں مسائل مجمع جمع ہو جاتا تھا۔ یہ آج تو آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں نا، یہ گلی کوچوں میں مجلسیں کرتے تھے، تو ایک تاریخ ہے، اس لیے ان کا میں احترام کرتا ہوں اور مجھے کرنا چاہیے، اور اگر کہیں غلطی مجھ میں ہے تو مجھے کوئی بتائے، اور اگر ان میں ہے تو مجھے انہیں بتانی چاہیے۔ مقابلہ، تناؤ، محاذ آرائی، گروپنگ، دور تبدیل ہو رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے نقصان کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہمیں گفتگو کرنی ہوگی، الحمدللہ جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے ہم جا رہے ہیں، بات بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات ممبر سے نہیں کرو کہ جو بات سمجھ میں نہ آئے، بات صحیح ہے مگر سمجھیں گے نہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات۔ اور وہ جو شرارت ہو رہی ہے وہ تو آپ اگر اپنا سینہ چاک کر کے بھی دکھا دیں کہ بھئی ہم کچھ اور نہیں، ہم سچے ہیں، تو بھی آپ سے تو خوش نہیں ہے کوئی، تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ ہماری ضرورت ہے، ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔